اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس نے پیدا کیے کتنے لعل و گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لعل و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں نماز عشاء کے بعد ایک ولی کامل کے ذکر کی محفل میں شرکت کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، حضور حافظ ملت کی زندگی کے حوالے سے چند ایسے ضروری گوشے آپ کے سامنے رکھوں جس میں ہمارے علماء عوام سب کے لیے ہدایت اور نمونہ عمل ہو۔ دوستان محترم، حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان بھوجپور کی سرزمین پر 1894 میں پیدا ہوئے، اور حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی ابتدائی تعلیم آپ کے گھر ہی میں ہوئی۔ آپ نے حفظ قرآن اور اردو کی کتابیں اپنے والد محترم سے پڑھی، اور آپ نے درس نظامی کی 4 جماعتیں اپنے علاقے ہی میں اس کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا سلسلہ تعلیم موقوف ہو گیا، یعنی رک گیا۔ گھریلو معاملات کی وجہ سے آپ نے کسی جگہ امامت کا آغاز کر دیا، لیکن ایک مرتبہ افسوس کے ساتھ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ امی جان، آپ تو یہ کہتی تھی کہ دادا جان کی دعائیں تھی اور دادا جان کی خواہشیں تھی کہ میں عالم دین بنوں گا، مگر میں تو عالم دین نہ بن سکا۔ افسوس اور حسرت کے ساتھ یہ جملے آپ کی زبان سے ایسے نکلے کہ آپ کی والدہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور آپ کی والدہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ علامہ عبدالحق خیرآبادی علیہ الرحمہ
کہ شاگرد کے پاس آپ کو پڑھنے کی سعادت میسر آئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر جب 27 سال کی ہو چکی تھی، اس وقت ہجری سن 1349 میں آپ مراد آباد کی سرزمین پر جامعہ نعیمیہ میں داخلہ لیتے ہیں۔ یہ بات بھی یہاں قابل توجہ ہے کہ 27 سال کی عمر ہو چکی ہیں آپ کی، مگر پھر بھی آپ نے تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ شخصیتیں ایسے ہی نہیں بنتی، قوم کے اندر انقلابی ایسے ہی نہیں پیدا ہوتے، قوم کو عروج اور ترقی کی طرف لے جانے والے خود بہت مشقتوں سے گزر کر تیار ہوتے ہیں۔ 27 سال کی عمر تھی آپ کی، اس وقت آپ نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں ایڈمیشن لیا اور آپ نے وہاں پر 3 سال تک تعلیم مکمل فرمائی۔ یوں آپ کی عمر جامعہ نعیمیہ سے فراغت کے وقت 30 سال کی باضابطہ ہو چکی تھی۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے جب جامعہ نعیمیہ میں 30 سال پڑھ لیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے علم کی تشنگی اور پیاس اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب میں کسی اور ساحل سمندر کی تلاش میں تھا، کسی بحر علم کی تلاش میں تھا کہ میں مزید علم حاصل کروں۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ اسی زمانے میں مراد آباد کی سرزمین پر ہجری سن 1342 میں یعنی ہجری سن 1342 میں آل انڈیا سنی کانفرنس مراد آباد میں منعقد ہوئی۔ یہ تاریخ کے چند حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں لوگ ریکارڈ میں محفوظ کیسے ہو جاتے ہیں؟ تاریخ لوگوں کو کب اور کیسے محفوظ کرتی ہے؟ شخصیتیں تاریخ کا حصہ کب بنتی ہیں؟ ایسے ہی نہیں کہ انہیں کوئی درد نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی کلفت غم نہ ہو اور کسی چکی سے ان کو گزرنا نہ پڑے، بلکہ جو تاریخ کا دھارا موڑ دیتے ہیں وہ خود ایک زمانہ اپنا جد و جہد اور کوشش میں گزار دیتے ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ جب مراد آباد میں جامعہ معینیہ سے فارغ ہوئے تو آپ کی عمر 30 سال کی ہو چکی تھی اور اسی وقت آل انڈیا سنی کانفرنس مراد آباد کی سرزمین پر منعقد ہوئی، جس میں ہندوستان کے اکابر علماء اور نامور شخصیتیں اس کانفرنس میں جلوہ گر ہوئی۔ اس کانفرنس کی صدارت اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ فرما رہے تھے، اور غالباً یہی وہ کانفرنس ہے جس میں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ اے اہل سنت و جماعت، میری 80 سال کی عمر ہو چکی ہیں اور میری 80 سالہ عمر کا سرمایہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ آج میں تمہارے نام نظر پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک میرا لڑکا، میرا بیٹا سید احمد اشرف، اور ایک میرا نواسہ سید محمد کی چھوچوی۔ اور پھر سید احمد اشرف علیہ الرحمہ کا وصال اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی حیات ہی میں ہو چکا تھا، اور اس کے بعد حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی سونپی ہوئی ساری ذمہ داریاں اور ان کا سارا اہل سنت کی خدمات کا معاملہ سب کچھ سید محمد کی چھوچوی علیہ الرحمہ کے کندھوں پر آ گیا۔ اور سید محمد کی چھوچوی وہ ہیں
جن کو دنیا محدث اعظم ہند کے نام سے جانتی ہے۔ تو اس حوالے سے اسی مراد آباد کی کانفرنس میں اعلان ہوا تھا۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے، بٹوارے سے پہلے، ملک کی تقسیم سے پہلے سنی کانفرنس کے نام سے پورے ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کانفرنسیں کرتے رہیں، لیکن پڑوسی ملک میں تو اس نام کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور اس تسلسل کے حوالے کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ ہم اسی سنی کانفرنس والے ہیں جو تقسیم ہند سے پہلے ہمارے ان اکابر اور علماء کرتے رہتے تھے۔ لیکن میرے علم کے مطابق اس ٹائٹل کے ساتھ ہندوستان میں ابھی کوئی کانفرنس سالوں سے میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ خیر، اپنے بزرگوں سے نسبت جہاں ہمیں ہیں، وہاں ان کے طرز تعلیم اور ان کے طریقے تعلیم سے بھی ہماری وابستگی ان کی وراثت کے ہمارے حقدار ہونے کی دلیل بنتی ہے کہ ہم ان کے وارث ہیں اور یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ خدا توفیق دے تو ہم انشاءاللہ اس سنی کانفرنس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ سوجن، اور اس ٹائٹل کے ساتھ ہم سنی کانفرنس کی کوشش کریں گے۔ دوستان محترم، بات یہ عرض کرنا ہے کہ اس سنی کانفرنس میں حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ، مصنف بہار شریعت، علم فقہ اور مسائل کی ایسی کتاب کہ اس کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ عالم بنانے والی کتاب ہے، جو ہر درسگاہ کی تو کیا ہر دارالافتاء کی زینت ہے۔ بہار شریعت کے لکھنے والے حضور صدر الشریعہ جو شاگرد ہیں براہ راست امام احمد رضا محدث بریلوی کے، اور امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ بارہا یہ کہتے تھے کہ ہمارے موجودین میں علم فقہ اگر سب سے زیادہ کسی کے پاس ہیں تو وہ امجد علی کے پاس ہیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کو جب حافظ ملت نے اس سنی کانفرنس میں دیکھا تو پھر آپ نے حضور صدر الشریعہ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور، میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے پڑھائیں۔ تو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ شوال المکرم سے اجمیر شریف آ جائیں، مدرسہ معینیہ میں تمہارا داخلہ کروا کر تعلیمی سلسلہ شروع کرا دوں گا۔ دیکھیے، یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ ایک تو علم کی اپنی روحانیت ہے، اور ایک کسی بزرگ ولی کے آستانے کی اپنی روحانیت ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، یہ جن لوگوں کو یہ وسوسے ستا رہے ہیں کہ جہاں اولیاء اللہ مدفون ہوتے ہیں وہاں کیا رکھا ہے، تو قرآن مجید میں آپ 15ویں پارے کی پہلی آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی وہ ہیں جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ برکتیں کیا ہیں؟ اس کی تفسیر جب میں نے پڑھی تو مجھے یہ نظر آیا کہ چونکہ وہاں انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد کو ہم نے برکت عطا کی ہے۔ صالحین کے مزارات برکتوں کی جلوہ گاہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ارض مقدسہ یہ وہی بیت المقدس ہیں کہ قرآن میں کہیں تو اس کو بارکنا کہا جاتا ہے
اور قرآن میں کہیں اس کو الارض المقدسہ، پاکیزہ سرزمین، نور والی سرزمین، رحمت اور برکت کی جلوہ گاہ سرزمین، تو اس سرزمین پر کیا تھا کہ قرآن میں سفر معراج بیان کرتے ہوئے بھی رب یہ کہیں کہ ہم نے یہاں برکتیں رکھی ہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے اس شہر میں داخل ہونے کا حکم دیں تو بھی یہ کہیں کہ یہ مقدس سرزمین ہے۔ تو چونکہ وہاں صالحین کی قبور تھیں، صالحین کے مزارات تھے، وہاں اہل اللہ آرام فرما تھے، اس لیے اللہ نے اس سرزمین کو برکت والی بھی کہا، ارض مقدسہ بھی کہا۔ دوستان محترم، پھر ہندوستان کی سرزمین پر سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ ہے، تیری قلم رو میں تیرے ہند کی پوری اقلیم، ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ اٹھاتے ہیں قدم شاہ تیرا۔ وہ جگہ جو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ہندوستان میں ایک جگہ سلطان الہند کا آستانہ ہے جہاں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ صالحین کے قدم لگنے سے جگہ کتنی بابرکت ہو جاتی ہیں، آپ تیسرا پارہ پڑھ لیں۔ حضرت مریم جس محراب میں رہتی تھی تو وہاں جنت کے پھل اترنے لگے، اور پھر وہاں صالحہ کے قدم لگیں، جنت کے پھل اتریں، تو حضرت زکریا اسی جگہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں صالحین صالحات کے قدم لگتے ہیں، ان کا وجود لگتا ہے، وہ جگہیں قرآن کی ان 3 آیتوں کی روشنی میں نور، تجلیات، برکات، رحمات، انوار کے اترنے کی جگہ بن جاتی ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمٰن نے جس جگہ سے اپنے علم دین کے لیے ایک باضابطہ آغاز فرمایا، وہ جگہ سلطان الہند کا آستانہ ہے۔ سلطان الہند کے مزار کے قریب آپ کو اکبری مسجد کے ساتھ جامعہ معینیہ نظر آئے گا۔ میرے خیال سے اس وقت وہ بند رہتا ہے۔ اس دور میں وہاں پڑھانے والے حضور صدر الشریعہ تھے۔ یعنی یہ آپ لوگ، یہ علماء سے میں توجہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر غور کیجئے کہ یہ جو آج وہاں پر ایسے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت سلام نہیں پڑھنے دیتے، تو یہ ابھی 50 60 70 سال ہی تو گزرے ہیں جب وہاں امام احمد رضا کے خلیفہ پڑھاتے تھے، امام احمد رضا کے شاگرد وہاں پڑھاتے تھے۔ تو یہ ان کے مزاج بدلے یا ہمارا مزاج بدلا؟ کون بدلا؟ کس کی سوچ اور فکر بدلی؟ ہمارے اساتذہ میں دوسری تیسری پشت پر آپ دیکھیں تو حضور حافظ ملت اور پھر حضور صدر الشریعہ ہیں۔ تو جو وہاں سلطان الہند کی بارگاہ میں بیٹھ کر سلطان الہند کا فیض قرآن و سنت کے ذریعہ پورے ہند میں عام کر رہے تھے، آج ان کی فکر تمہیں گوارا کیوں نہیں ہے؟ آج ان کی تعلیمات تمہیں گوارا کیوں نہیں ہیں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، اور یہ دروازے ذہن کے کھولنے والی بات ہے کہ اب ان کا رشتہ اس عقیدے سے بہتوں کا نہیں رہا ہے کہ جو عقیدہ وہاں کے مجاورین کے بزرگوں کا اہل سنت کے ساتھ تھا۔ ورنہ امام احمد رضا کا تعلق سلطان الہند کی بارگاہ سے وہ تھا کہ رجب شریف کی چھٹی شریف کے موقع پر شاہجہانی مسجد میں خصوصی خطاب امام احمد رضا کا ہوتا تھا۔
اور وہاں جامعہ معینیہ میں حضور حافظ ملت کے استاد اور امام احمد رضا کے شاگرد حضور صدر الشریعہ پڑھاتے تھے. اور وہاں اب یہ غور کرنے والی بات ہے اور اس پر باضابطہ تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ کون بزرگ تھے جنہوں نے ان اساتذہ کو وہاں پڑھانے کے لیے رکھا تھا، اور ان کی نسلوں میں آج کون ہے جو ان پڑھانے والوں کی کتابوں کے مخالف ہیں. تو پھر نتیجہ باہر نکلے گا کہ بدلا کون اور اپنی جگہ پر ڈٹ کے کھڑا کون ہے. دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے. دوستان محترم، یہ میرا موضوع نہیں، لیکن میں نے آپ کے ذہن کو ایک ٹچ دیا ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ غور و فکر کر سکتے ہیں. حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے وہاں پر حضور حافظ ملت کو 9 سال تک پڑھایا. اور یہ بھی تو ایک سننے والی بات ہے کہ 30 سال کی عمر میں تو آپ مراد آباد سے فارغ ہوئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے 9 سال تک پڑھا ہے وہاں پر، تو تقریباً 40 سال کی عمر تو آپ کی پڑھنے ہی میں گزر گئی. یہ بھی پتا چلا کہ اعلی حضرت نے جو یہ رسالہ لکھا ہے، تدبیر فلاح و نجات و اصلاح، اس میں ہندی مسلمانوں کی ترقی کے لیے اعلی حضرت نے 4 اصول لکھے ہیں. اور میں اہل علم کو بھی، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں. میں نے ہمارے شبیر پٹیل صاحب سے اس رسالے کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے سالوں پہلے اس کا گجراتی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے، لیکن یہ گجراتی میں یہ رسالہ چھپ چکا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اس دور میں اعلیٰ حضرت سے، یعنی آج سے تقریباً 120-30 سال پہلے، امام احمد رضا کی بارگاہ میں سوال ہوا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا عروج کیسے ہو. اور میں نے اس رسالے کو پڑھا تو میں نے یہ پایا کہ اس دور میں ہو بہو وہی حالات تھے جو آج ہندوستانی مسلمانوں کے ہیں، مگر اس میں اعلیٰ حضرت نے 4 اصول دیے تھے کہ ان 4 اصولوں پر تم عمل کرو گے تو تمہاری ترقی ہوگی. تو ان 4 اصولوں میں سے ایک چوتھا اصول اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ چوتھا اصول ہے علم دین. اعلیٰ حضرت نے فرمایا چوتھا اصول ہے دین، اور دین علم دین کے دامن سے وابستہ ہے کہ علم دین جتنا زیادہ ہوگا تمہارا دین اتنا ہی مضبوط ہوگا. یہ عمل کے حوالے سے یا عقیدے کے حوالے سے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ علم کی کمی ہے. حضور حافظ ملت علیہ الرحمٰن نے 9 سال تک، تقریباً 40 سال کی عمر ہونے تک آپ نے مسلسل حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ سے پڑھا، یہاں تک کہ آخر کے چند سال باقی تھے اور پھر معاشی مسائل آ گئے. یعنی یہ مسائل کوئی ہمارے لیے ہی تھوڑی، ہمارے بزرگوں کے لیے بھی یہ مسائل آئے تھے سامنے. حضور حافظ ملت نے چاہا کہ اب میں تعلیم چھوڑ کے اپنے گھریلو معاملات میں لگ جاؤں تو اس وقت بھی حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری تعلیم ادھوری رہنے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری تعلیم مکمل ہوگی. یہاں تک کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمٰ نے حضور صدر الشریعہ سے 9 سال تک مکمل تعلیم حاصل کی. یہاں تک کہ اس تعلیم کے حاصل کرنے پر حضور حافظ ملت علیہ الرحمٰ کے بارے میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالعزیز حافظ ملت علیہ الرحمٰ کو کیسا پایا، اور انہوں نے مجھ سے جو علم سیکھا ہے وہ کس طریقے سے سیکھا ہے. حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس پڑھنے والے تو بہت سے آئے، لیکن باذوق پڑھنے والے مجھے 2 ہی ملے. یہ حضور صدر الشریعہ خود کہتے ہیں.
کہ میری زندگی میں دو ہی باذوق پڑھنے والے مجھے ملے، ایک مولوی سردار احمد یعنی محدث اعظم پاکستان، اور دوسرے حافظ عبدالعزیز یعنی حافظ ملت حضور جلالت العلم شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ الرحمہ۔ آپ غور کیجئے کہ پڑھا بھی کٹھن حالات میں، کتنی طویل عمر تک پڑھا، اور اس کے بعد ایسا پڑھا کہ ان کے استاذ بھی ان پر ناز کریں، اور ان کے استاذ نے بھی کہا کہ باذوق پڑھنے والے دو ہی ملے، مگر ان دو کو انہوں نے ایسا تراشا اور ایسا تیار کیا کہ ایک وہ ہیں جو پڑوسی ملک کی ہر درسگاہ میں پڑھانے والوں کے استاذ، اور ایک وہ ہیں جو ہندوستان کی پڑھائی جانے والی ہر درسگاہ کے استادوں کے استاد۔ یہ حضور صدر الشریعہ کا فیضان ہے جو حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے ذریعہ منتقل ہوا۔ اور میں یہاں پر آپ کو ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ تو حضور صدر الشریعہ نے کہا، مگر آگے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے کیا کہا؟ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ اپنے جو انہوں نے اقوال زرعی دیے ہیں، ان میں حافظ ملت فرماتے ہیں کہ کامیاب انسان کی زندگی اپنا لینی چاہیے، کامیاب انسان کی زندگی اپنا لینی چاہیے۔ میں نے حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کو ان کے تمام معاصرین میں کامیاب پایا، اس لیے خود کو انہی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ یہ کامیابی کا راز ہے کہ میں نے اپنے زمانے کے سارے علماء میں سب سے کامیاب حضور صدر الشریعہ کو پایا، تو پھر میں نے اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا کہ جیسا وہ رہتے ہیں ویسا میں رہوں، جس انداز سے وہ پڑھاتے ہیں میں بھی اس انداز سے پڑھاؤں، ان کے اٹھنے رہنے سونے کھانے پینے اور ان کے تمام اخلاق اور کردار کو میں نے دیکھا، اور میں نے اپنے آپ کو انہی کے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ تو دوستان محترم، شخصیتیں یوں ابھر کر کے سامنے آتی ہیں۔ تو حضور حافظ ملت، یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ حضور حافظ ملت کے در پر پڑھنے والوں کو براہ راست سلطان الہند کا فیض آج بھی مل رہا ہے، کہ وہ جو فیض بانٹا تھا انہوں نے وہ وہیں سے تو لیا تھا، وہ پڑھا تھا ہی اس بڑی بارگاہ سے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ باضابطہ سلطان الہند کا انتخاب تھا کہ جن سے پورے ہند کی درسگاہوں میں فیض پہنچانا ہے ان کو میری چوکھٹ سے فیض دیا جائے۔ یہ ہے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ۔ اب میں اس پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں، پھر دو تین اصلاحی باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ بات تو ہیں جو علماء خواص کے لیے بھی کام کی ہیں۔ اب غور کیجئے اس معاملے پر آ کر، حضرت علامہ سید رکن الدین اصدق بہار کے رہنے والے، یہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے شاگرد، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میری فراغت ہوئی تو اس کے اگلے دن صبح کو میں حضور حافظ ملت کی خدمت میں گیا، تو حضور حافظ ملت نے اچھوتے انداز میں قریب بٹھا کر مجھے نصیحت کی۔ اب میں انہی کے لفظ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ وہ نصیحت انہوں نے کیا کی تھی۔ حضور حافظ ملت نے اپنے یہاں ایک سید صاحب تھے، سید رکن الدین اصدق، جو پورا درس نظامی پڑھ کر فارغ ہوئے تھے، رات کو دستار بندی ہوئی، صبح فجر کی نماز بعد حضرت سے ملے تو حضرت نے کیا نصیحت کی؟ حضرت نے کہا، سید صاحب، رات کی دستار بندی کے بعد آپ کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہو گیا ہے۔ رات کی دستار بندی کے بعد آپ کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہو گیا ہے، اور اب آپ گھر سے باہر تک دوسری ہی نگاہ سے دیکھے جائیں گے، مگر ماشاءاللہ جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہیں۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، البتہ بحیثیت استاد صرف ایک بات کہنی ہے، اور یہ کتاب میں پڑھ کر نہیں، 40 سالہ تجربہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔
کیا بات کہ اگر آدمی کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں تو انسان تو کیا قدموں کے نیچے کی کنکریاں بھی اس کا احترام کریں گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اخلاق اور دوسرا استقلال۔ اپنے کردار کو اپنے نبی کی سیرت کے اخلاق میں ڈھال لیں، اور دوسری چیز استقلال، دین پر، عقائد پر، معمولات پر جم جائیں، ایک انچ آگے پیچھے نہ ہو۔ اس کو استقلال کہتے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اچھا اخلاق اور دین میں جم کے کھڑا رہنا، اگر یہ دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، احترام کوئی کرے نہ کریں، کنکریاں زمین میں قدموں سے لگے گی، وہ تمہارا احترام کریں گی۔ تو یہ چیزیں خاص طور پر علماء کے لیے بھی ہیں کہ اخلاق اور استقامت، چونکہ جب اخلاق پر آپ عمل کریں گے ہمارے نبی کے، تو پھر آپ کو استقامت کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی۔ آپ کو کبھی حادثات آئیں گے، کبھی یہ معاملہ، کبھی وہ معاملہ، کبھی بد مذہب، بد عقیدوں کے ساتھ تعلقات سے دور رہنے کی بات، کبھی کسی سے بات نہیں کرنی، کبھی کسی سے بات نہیں کرنی، یہ معاملہ وہ معاملہ، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو دین پر، عقائد پر جم کر رہنا پڑے گا۔ تو اخلاق حسنہ اور استقامت، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی زندگی میں جو آپ نے کہا وہ آپ نے برت کر بھی دکھایا۔ آپ کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے داہنے پاؤں میں، جمڑے قدم میں زخم آیا۔ آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے، سردیوں کا موسم تھا، تو ایک شخص آپ کے لیے مرہم لے کر آیا اور اس نے مرہم پیش کی کہ حضرت آپ لگا لیں۔ آپ نے جب مرہم لگانے کے لیے جوتے اتارے تو پہلے بائیں قدم کا جوتا اتارا، موزہ اتارا، پھر داہنے کا موزہ اتارا۔ تو مرہم لانے والے نے کہا کہ حضور داہنے پاؤں میں زخم لگائے، آپ بائیں پاؤں کا جوتا اتار رہے ہیں۔ کہا موزہ اتار رہے ہیں، کہا اس طریقے سے موزہ اتارنا حضور کی سنت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا طریقہ تھا۔ ہم بھی مسجد آئیں تو سوچ لیں کہ ہمیں کس طریقے سے مسجد میں داخل ہونا ہے، مسجد سے باہر نکلیں تو یہ سوچ لیں کہ ہمیں کس طریقے سے مسجد سے باہر نکلنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کپڑے پہنیں، ہمیں کون سی آستین میں پہلے ہاتھ ڈالنا ہے، کون سی میں دوسرا ہاتھ ڈالنا ہے۔ ہم جب پاجامہ پہننے لگیں تو ہمیں بیٹھ کے پہننا ہے، پہلے داہنا قدم اس میں داخل کرنا ہے۔ جوتے پہنے تو پہلے داہنے قدم میں جوتے پہنے، پھر بائیں میں نکالے تو پہلے بائیں میں پھر داہنے میں۔ اس طریقے سے سر میں تیل لگانا، ناخون کاٹنا، اور جتنی بھی ہماری زندگی سے جڑی ہوئی سنتیں ہیں، ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا معاملہ یہاں تک اس حوالے سے آپ متحرک تھے کہ ایک مرتبہ مسجد سے آپ باہر نکل رہے تھے اور ایک شخص نے آپ کو مسئلہ پوچھا۔ آپ مسئلے کا جواب دیتے دیتے اس شخص کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلے، اور باہر جانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں مسجد سے کس طریقے سے نکلا، سنت کے مطابق نکلا یا خلاف سنت، آپ کو یاد نہ رہا۔ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ کھڑے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ مسجد میں آئے سنت طریقے کے مطابق، پھر آپ باہر نکلے۔ تو اس شخص نے دیکھ کے کہا کہ حضور میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کوئی چیز بھول گئے ہیں، کچھ لینے کے لیے گئے ہیں، مگر آپ تو گئے اور فوراً واپس باہر آ گئے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میں تمہارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جب نکلا تو مجھے یاد نہ رہا کہ میں سنت کی ادائیگی کے ساتھ نکلا یا خلاف سنت نکلا، تو میں واپس اس لیے گیا تھا تاکہ سنت کے مطابق مسجد سے باہر نکلوں۔ تو آپ غور کریں یہاں پر کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کس طریقے سے سنتوں کو اپناتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا
من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے میری سنت سے پیار کیا حقیقت میں اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جو میری سنت پر عمل کر کے مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو دوستان محترم، کھانے کی سنتیں ہیں، پینے کی سنتیں ہیں، اسی طریقے سے مسواک کی سنتیں ہیں، کپڑے پہننے کی سنتیں ہیں، سرما لگانے کی، تیل لگانے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، اور جوتے پہننے کی، موزے پہننے کی سنتیں ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر یہ ساری سنتیں ایسی ہیں جن کو ہمیں روزانہ کرنا ہے۔ اگر ہم ان سنتوں کا طریقہ سیکھ لیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنایا، تو ہمارا کام تو کام ہو ہی جائے گا، مگر ہمارا وہ کام سنت رسول پر عمل کی نیت سے عبادت بھی بن جائے گا۔ اس لیے بزرگان دین کی زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو سیرت رسول علیہ السلام اور سنت رسول علیہ السلام کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حضور حافظ ملت علی الرحمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے جس طریقے سے سنتوں پر عمل کیا، سیرت رسول علیہ السلام پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے پر ان کی غلامی میں ہمیں بھی حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم کعبے کی بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، آقا رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، مولاي صل وسلم دائما خير الخلق كلهم یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام،
زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم پیارے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا